السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ریٹل کے ساتھ۔ چین نے دور مار میزائل JL-3 جو ہے وہ اپنی آبدوزوں میں فٹ کر دیے ہیں۔ یہ میزائل آسانی سے امریکہ کے بہت اندر تک جا کر مار کر سکتے ہیں، اور چین اس کو بہت تیزی سے اپنی جو نیول فورسز ہیں ان میں شامل کر رہا ہے۔ اس کی نیول فورسز نے امریکہ کے لیے نہ صرف ساؤتھ چائنا سی میں مسائل کھڑے کر دیے ہیں، بلکہ اب چین تیزی سے اپنی ایٹمی آبدوزوں کو پورے علاقے میں تعینات کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین نے ہر وقت اپنی چند ایٹمی آبدوزوں کو، جو کہ جدید ترین JL-3 دور مار میزائلوں سے لیس ہیں اور ان میں ایٹمی ری ایکٹر لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ سمندر کے اندر رہ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے جو سمندری حدود ہیں ان کے ارد گرد جو ہے وہ ان آبدوزوں کو ڈپلائے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ان میں سے کچھ ڈپلائے کر بھی دی ہیں، اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ JL-3 دور مار کروز میزائلوں سے اور بلسٹک میزائلوں سے لیس ہیں۔ چین امریکہ کے برابر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ آبدوزوں کی صلاحیت کے لحاظ سے چین بعض حالتوں میں امریکہ سے بھی آگے جا رہا ہے، اور امریکیوں کے لیے یہ اب بہت بڑا درد سر بنتا جا رہا ہے۔ چین کی جو جن کلاس ایٹمی آبدوز ہے وہ کئی ماہ تک سمندر کے اندر رہ سکتی ہے، اور اس میں جو بلسٹک میزائل لگائے گئے ہیں ان کی جو رینج ہے وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر ہے، جو کہ روایتی ایٹمی اور کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ اٹھا سکتی ہیں۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق انہوں نے جو اپنی حکومت کو دی ہے اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ چین بہت تیزی سے آبدوزوں کو بنا رہا ہے، اور آئندہ چند سالوں میں ٹائپ 94 اور ٹائپ 96 کی اقسام کی جو آبدوزیں ہیں وہ بحریہ کے حوالے کر دی جائیں گی، جو کہ جدید ترین JL-3 بلسٹک میزائلوں سے لیس ہوں گی، جو امریکی سلامتی کو لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ بہت اندر تک امریکہ کے مار کر سکتی ہیں، اور 2030 تک وہ جو ہے تقریباً 66 آبدوزیں بنا لے گا، جس کی پروڈکشن ریٹ بھی بہت تیز ہے۔ چین کی بحریہ جو ہے وہ اس کو فوری طور پر اپنے لیے ڈپلوائے کر رہی ہے، اور سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو کارگر ہے، اس میں بہت زیادہ آلات آ سکتے ہیں اور زیادہ میزائل جو ہیں وہ فٹ ان ہو سکتے ہیں۔ اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ نے چند سال پہلے اوکس نامی ایک تنظیم بنائی تھی، جس میں بیسیکلی ایک دوسرے کو ایٹمی آبدوزوں کے تحت جو ہے وہ اکٹھا کرنا تھا۔ برطانیہ اور امریکہ نے اپنی جو آبدوزیں تھیں وہ آسٹریلیا کے ذریعے آسٹریلیا اور گوائم کے جزیرے پر جو ہے وہ تعینات کرنی تھی۔ اس دباؤ کو ختم کرتے ہوئے چین نے فوری طور پر اپنی جو آبدوزیں ہیں ان کو اتنا ہائی لیول پر لے گیا ہے کہ اب امریکہ کے لیے مزید پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف روس نے بھی اپنی تمام جو آبدوزیں ہیں جن کو ایٹمی آبدوزوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، اب ان کو ختم کرنے کی بجائے ان کو جدید بنانے کے لیے جو ہے وہ کام سرگرمی سے شروع کر دیا ہے، جس میں جدید آلات اور ہتھیار نصب کیے جائیں گے۔ اب وہ ایک طرف یہ خطرہ ہے ساؤتھ چائنا سی میں، تو دوسری طرف یورپ میں بھی اب بہت بڑا خطرہ رائز ہونے جا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ اپنی آبدوزوں کی فلیٹ کو دوبارہ سے زندہ کر رہا ہے، جو کہ برطانیہ، فرانس اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کے لیے بہت ہی بری خبر ہے۔ اور صرف برطانیہ، فرانس اور سویڈن 2-3 ایسے ملک ہیں جو کہ جدید ترین آبدوزوں کے حامل ملک ہیں، باقی کسی کے پاس ایسی جو ہے وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو کہ روسی اور چینی جو آبدوزیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ایشیا میں چائنا جو ہے وہ انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس بھی اس قدر جدید آبدوزیں موجود نہیں ہیں، اور ان کا جو پرسیپشن ہے وہ طیارہ بردار جہازوں کی طرف جا لگ چکا ہے، جو کہ خود انڈیا کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہیں۔ امریکہ نے چین اور روس کے اس خطرے کے پیش نظر آبدوز شکن P-8 طیاروں کو بھی ایکٹیو بنانے کا پروگرام بنایا ہے، تاکہ یہ آبدوز شکن اور آبدوزوں کو ٹریک کرنے والے بہت ہی جدید طیارے ہیں، ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے تاکہ خطرات سے نپٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز اور دیگر آلات جو ہیں وہ نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ ان آبدوزوں کی کاؤنٹر میجرز کی جا سکیں، اور آنے والے میزائل اور آنے والی آبدوزوں کو راستے میں ہی تباہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت حاصل کی جا سکے۔